اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں، اگر اس سے وضو کر لیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس میں مرا ہوا جانور مچھلی حلال ہے، جو سمندر کے اندر ہی مر جائے تو وہ استعمال کی جا سکتی۔ پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے۔ ان ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو ومیمونۃ رضی اللہ عنہا فی قصعۃ فیہا اثر العجین، رواہ النسائی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ نے ایک ٹب کے پانی سے غسل فرمایا، یعنی جیسے ایک بالٹی سے دونوں نے پانی لیا، پانی میں گندھے ہوئے آٹے کا اثر تھا، یعنی اس ٹب کو دھونے کے لیے اس میں شاید پہلے آٹا گوندھا گیا تھا، اس کو دھونے کے لیے اتنا پانی شاید نہ ہو، کیونکہ عرب کے اندر خاص طور پہ پانی کم ہوتا، تو بعض اوقات یہ ہے کہ بہت باریکی سے اگر برتن نہیں دھویا گیا اور اس میں پانی پڑ گیا اور اس سے نہانے کی ضرورت پیش آئی تو انسان نہا سکتا ہے، لیکن یہ کس چیز کے اثر سے؟ پاک چیز، جیسے آٹا پاک ہے، یہ جیسے لیمن ڈراپس ڈال دیتے ہیں آپ نہاتے وقت پانی میں، یا کوئی اور اینٹی سیپٹک چیز ڈال دیتے ہیں، ونیگر ڈال دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے یا بعض اوقات کوئی آئل ڈال دیتے ہیں، تو ایسی چیزیں پانی کو ناپاک نہیں کرتی جب تک وہ خود پاک ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کی خوشبو بدل جاتی ہے، بعض اوقات رنگ بدل جاتا ہے، بعض اوقات ذائقہ بدل جاتا ہے، تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بلی کا جھوٹا پانی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اگر ٹب میں سے بلی پانی پی گئی تو اس سے آپ نہا سکتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، یعنی مرد کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا کہ بیوی اس پانی سے نہا نہیں سکتی، عورت کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہو جاتا کہ دوسرا نہیں نہا سکتا اس سے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اتودع انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الحرة قبل ذلك، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے وضو کرتے، حالانکہ اس پانی سے بلی پی چکی ہوتی، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے بلکہ تمہارے پاس گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اسے ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پاک ہی رہتا ہے۔ نجاست کا کیا معنی ہے؟ کوئی ڈرٹ یا فلتھ وغیرہ۔ ان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتودع وصب علي من وضوئه فاقلت، رواہ البخاری۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے بے ہوش تھا، بخار وغیرہ ہوگا شاید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے، آپ نے وضو کیا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر ڈال دیا، یعنی جیسے کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کے وضو وغیرہ کرتے ہیں، ہاتھ دھوئے، بازو دھوئے، چہرہ دھویا، تو وہ جو پانی بچا وہ پانی صرف جسم کو ٹچ کرنے سے ناپاک نہیں ہو جاتا، اسی پانی کو آپ نے جابر کے اوپر ڈال دیا تو ان کو ہوش آ گیا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ کھڑا پانی سے مراد کیا ہے؟ جیسے کسی ٹب میں ہے، بالٹی میں ہے، یا کسی ایسی جگہ پر ہے جو بہہ نہیں رہا، پونڈ ہے لیکن چھوٹا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ آداب الخلاء، خلاء کا لفظی مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا وقت جس میں انسان تنہا ہو اور اپنی ضرورت جو ایک فطری ضرورت ہے، کال آف نیچر ہے، اس کو پورا کرے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو رہنمائی دیتا ہے، اس لیے ایسے معاملات میں بھی ایک مسلمان کو تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسلام صرف انسان کی پبلک لائف یا لوگوں کے درمیان رہنے کے آداب ہی نہیں سکھاتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں جو بھی کوئی ضروریات انسان کو پیش آ سکتی ہیں ان سب کے بارے میں بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہود نے ایک مرتبہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا اسی بات پر کہ تمہارا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے جو تمہیں رفع حاجت کے آداب بھی بتاتا ہے، تو اس پر مسلمانوں نے کسی قسم کا کوئی احساس کمتری محسوس نہیں کیا، بلکہ اس کو دین کا ایک بہترین حصہ قرار دیا کہ ہاں واقعی ہمارا دین ہمیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے، کیونکہ ہمارا دین کوئی مصنوعی دین نہیں، صرف ظاہریت کی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، انسان کے ظاہر کے ساتھ اس کی تنہائی کے اوقات، اس کے اپیرنس سے لے کر اس کے انر سیلف، ہر چیز کی اصلاح اور تزکیہ اور بھلائی چاہتا ہے، اسی لیے یہ آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت دعا پڑھنا چاہیے، یعنی اس موقع پر بھی رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے کیا پڑھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ گزشتہ زمانے میں لوگوں کے گھروں کے اندر ایسے انتظامات نہیں تھے، ایسی ضرورت پوری کرنے کے لیے لوگ عموماً گھر سے باہر دور خالی جگہ پر خلا میں چلے جاتے جہاں دور دور تک کوئی نظر نہ آتا، ویرانہ جگہ ہوتی، اور ویرانہ ہونے کی وجہ سے بھی بسا اوقات اس بات کا خدشہ ہوتا کہ جن یا مؤنث جن یعنی جننیاں انسان پر حملہ آور نہ ہو۔ کیوں؟
اس لیے کہ ایسے موقع پر یعنی شیطان جو ہے وہ گندگی کو پسند کرتا ہے، عموماً جنوں کا ٹھکانہ ویرانوں میں ہوتا ہے، تو اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ انسان کو نقصان نہ دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں عرب ایسی جگہوں پر جنوں کی پناہ مانگتے تھے کہ ہم جن کی پناہ میں آتے ہیں، جبکہ اللہ کے سوا کسی کی پناہ طلب کرنا درست نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی تمام جنات سے کہ وہ اس موقع پر نقصان نہ دیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جنات صرف ویرانوں میں یا خالی جگہوں میں، بے آباد جگہوں میں ہی نہیں ہوتے، وہ ناپاک اور نجس جگہوں پر بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے خواہ ٹوائلٹ گھر کے اندر ہو پھر بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں فرماتے۔ اسے احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں آخر کیا حکمت تھی کہ باہر آتے ہوئے انسان پھر دعا مانگے؟ یہ یاد رکھیے کہ بیت الخلاء کے اندر تو کچھ نہیں مانگا جائے گا، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، لیکن جانے سے پہلے اور نکلنے کے بعد دونوں مواقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے گا، اور دوسرے موقع پر بخشش کی دعا مانگی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت ہے کہ انسان کے جسم سے اس کی نجاستیں دور ہو جائیں اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے، اور مصیبتوں اور تکلیفوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اور پانے کے بعد جو دعا مفید ہے وہ استغفار ہے۔ بیت الخلاء میں اللہ تعالیٰ کے نام والی کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانی چاہیے۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اپنی انگوٹھی جس پر محمد رسول اللہ تحریر تھا اتار دیا کرتے تھے۔ وضع کا لفظ جس کا مطلب ہے رکھ دیا کرتے تھے کہیں اور۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر گلے میں کوئی ایسا لاکٹ ہو جس پر آیت الکرسی یا قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہو تو اس لاکٹ کو پہن کر، یا اگر انگوٹھی میں کوئی ایسی چیز گندہ ہو یا کوئی بھی ایسے اوراق یا کاغذ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہو، ان کو بھی جیب وغیرہ میں رکھ کر اس کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یہ شاعر اللہ کی بے ادبی کے مترادف ہے۔ کھلے میدان میں رفع حاجت کے وقت منہ یا پیٹھ قبلہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، البتہ طہارت خانے کے اندر یا دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی رفع حاجت کے لیے بیٹھے تو منہ یا پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے، یعنی قبلہ نہ سامنے ہو نہ پیچھے ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن دوسری روایت دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھت پر رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ شام کی طرف اور پیٹھ قبلے کی طرف تھی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی دیوار یا بند کمرے کے اندر اگر پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مسلمان ملکوں میں تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ قبلہ سامنے یا پیچھے کی طرف نہ ہو، لیکن عام طور پر جب آپ ایسے ممالک میں جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی بھی فن تعمیر اسلامی اصولوں کے تحت نہیں ہوتا تو وہاں بسا اوقات ایسی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ آپ کا رخ عین قبلے کی طرف ہوگا یا بیک ہو سکتی ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں کہ انسان اپنی حاجت کو پورا نہ کرے۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جو انسان پر ناقابل برداشت تکلیف ڈالے۔ ایسی صورت میں جب آپ ایسے ٹوائلٹس میں جائیں بغیر کسی پریشانی کے اسے استعمال کریں، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہاں، جب آپ خالی میدان میں کہیں ہو تو اس میں یہ ہے کہ انسان پھر اس کے اپنے بس میں ہوتا ہے کہ جس طرف چاہے وہ کر لے، اور خالی میدان میں ایسا کرنا ممنوع ہے۔